دوستوں، آج رات سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا پائیدار ہے کہ آج تک جس کسی نے کیا اسے دوبارہ کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ والوں، اگر آپ ابھی وظائف، تسبیحات، اعمال کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہا، تو آج رات سونے سے پہلے یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ استغفر اللہ کا بھی بابرکت ذکر آج سونے سے پہلے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنے گناہ کی سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی قسمتوں کو سنوار دیتے ہیں، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہماری تقدیر کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک بہت ہی اہم پیغام اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ لوگ دعا مانگنے میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ وظائف تو صحیح کرتے ہیں لیکن دعا مانگنے میں غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ آج آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اور آپ کو وظیفہ پڑھنے کا بھی صحیح طریقہ بتاؤں گا، اور جب آپ لوگ صحیح طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو خدا کی قسم آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آج کی یہ ویڈیو جس نے مکمل دیکھ لی اس کو پھر کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کی پریشانی کے آخری حل ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کوالٹی ویڈیو میں نے ہر ایک چیز، ہر ایک زبر زیر بہت ہی زیادہ میں نے باریکی سے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ محنت بہت کرتے ہیں، مشقتیں بھی کرتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ والوں، ہم لوگ اللہ پاک سے صحیح طرح سے نہیں مانگتے۔ میں آپ کو بارہا اپنی ویڈیوز میں سمجھاتا ہوں کہ دعا اس طریقے سے مانگے کہ گویا آپ لوگ بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اس طریقے سے دعا مانگے، اور یہ دعا لازمی کرا کرے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا، اپنے والدین کا احترام نہیں کر پاتا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ہر ایک چیز باریکی سے سمجھاؤں گا، بس آپ لوگوں نے آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو مالا مال فرما دیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے فائدہ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، اور جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز سے لے کر، یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی پائیدار عمل ہے، اور یہ وظیفہ ایسا ہے جو کہ تیر بہدف ہے۔
دوستوں یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اللہ والوں میں اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ عمل فائدہ نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کی کہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہو۔ اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ رات سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ اللہ والوں رات سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے تمام افراد کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانی کا، مصیبت کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں رات سونے سے پہلے یہ ایک ایسا خاص عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت مالا مال ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر آج رات سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا بھی ہے اور استغفار کا بھی ہے، اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ہے۔ اللہ والوں آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے ہے نا، رزق تو رب کی طرف سے ہے، اس کا مہنگائی سے کیا تعلق؟ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو آپ بھی تو رزق اللہ پاک سے بڑھوا سکتے ہیں۔ اللہ والوں آج آپ لوگ لاپرواہی نہیں کریں، آج آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس خاص عمل کو پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ رحمتوں برکتیں آپ پر چھما بارش کی طرح برسے گی، اور جو جھولی پھیلا کر منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا رکھتا ہے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے تو اللہ والوں پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں آج آپ نے چھوٹا موٹا صدقہ بھی لازمی کرنا ہے، جو آپ کی حیثیت ہو، 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو صدقہ خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، اللہ پاک عمر کو بڑھائے گا، عمر میں برکت دے گا، مال میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں ضرور کریں۔ اللہ والوں رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے ہی کیوں پڑھا جاتا ہے ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ جب ہم لوگ پورے دن کی تھکاوٹ سے چور چور ہو جائیں گے، جب ہم لوگ پورے دن کی تھکاوٹ کے مارے بستر میں سونے کے لیے جائیں گے اور اس وقت ہم لوگ اللہ پاک سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، تو سوچیں رب کی رحمتیں کتنی جوش میں آئیں گی۔ پھر اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظموں سے پکاریں گے، یا ربنا سے پکاریں گے، یا سلاموں سے پکاریں گے، تو اللہ والوں اللہ پاک آپ پر سلامتی نازل فرمائیں گے، اپنا فضل آپ پہ نازل کریں گے۔ اور جب آپ لوگ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک بندشوں کو کاٹ دیتا ہے، نظر بد کو ہٹا دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر اگر کسی نے گندا عمل یا نظر بد یا کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، یقین کریں آپ کے بڑے سے بڑے دشمنوں کی چیخیں نکال دے گا۔ یہ ایسا پائیدار اور ایسا مستند وظیفہ ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
کیونکہ اس وظیفے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ وظیفہ اپنے پڑھنے والے کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ جو اسم اعظم ہے یا ربنا اور یا سلامو، یہ دونوں نام سلامتی والے ہیں، یہ دونوں نام اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی بندہ ان ناموں سے اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اللہ پاک ان کی فریاد کو سنتے ہیں، ان کی معاملات کو بہتر کرتے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، نصیب کو کھولتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کی یہ خاص ویڈیو، آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل لازمی دیکھنی ہے۔ ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، ہر چیز سمجھائی جائے گی، دعا کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، اور اس وظیفے کو اول تو آپ لوگ پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو مکمل اجازت ہے پورا دن میں کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رات سونے سے پہلے اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے بالخصوص کر لینا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ اول تو اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے، لاچار ہے مولا، ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد عطا فرما دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے۔ مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں میرے مولا، صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا، ہمارے مقدروں کو تبدیل کر دے، نصیبوں کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ میرے مولا، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیشہ اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ہمیں اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا، سلف صالحین کی جماعت میں شامل عطا فرما، نبی پاک کے پڑوس میں ہمیں رہنے کی جنت میں توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جس وقت ہم قبر کے اندر جائیں سوالات میں آسانی عطا فرما، نبی پاک کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کو فرقہ واریت سے دور فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کو ایک اور نیک بنا کے میرے مولا کفار پہ ایک بھاری ضرب مارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات، مناجات سب پوری ہو جائے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے،
کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ استغفار کا ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دار اسلام سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کرا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات، غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات نوازے گی۔ اللہ والوں، جب رب کی ذات نوازتی ہے نا تو ہمیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے رستے بنوانے ہیں، اپنے لیے رستے استوار کرنے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری آپ کی نظریں، پورا آپ کی توجہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں
کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آپ اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھو، ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہ ملا۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ اور یہ سورۃ الکوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ اگر ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لے آتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے، ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ اللہ والوں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والوں، آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقیاں چاہتا ہے وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں۔ کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر ایک بار ہی درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر نا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے دعا کا اس کے طرح سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدے بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی یا نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کرا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکلیف اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں،
سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی کام کرے گی۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں کر کے رکھیے گا، سجدے میں جا کے دعا کریں، یقین کریں وہ رب تو تیار ہے دینے کو، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر پر میرے گھر اور عبادت کر اور مانگ، استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط ہے میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا خیال جب ہی کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آئے، اس کا بچہ اس کے ہو کر رہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی بات مانے، تب ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی لیے یہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچیں، رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو سوچیں آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔